پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہے. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور اس وقت ملک میں چونکہ 8 فروری 2024 عام انتخابات کا دن ہے, اور الیکشن مہم اس طرح ابھی تک نہیں چل رہی جو ایک ماحول یا مومنٹم بننا چاہیے تھا, وہ ماحول نہیں بن سکا. کیا وجہ ہے, کیوں ابھی تک سیاسی جماعتیں بھی ہیزیٹیشن کا شکار ہیں؟ دوسری طرف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہم اقتدار سنبھالیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی, یہ ملک جو ہے وہ معاشی خوشحالی کی طرف آئے گا. اب مسلم لیگ نون بھی اپنے پلان دے رہی ہے, پاکستان پارٹی اپنا منشور پیش کر چکی ہے. یہ جو چیزیں ہیں منشور پیش کیے جا رہے ہیں, ظاہر ضروری بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 16 مہینوں کی حکومت پی ڈی ایم کی رہی, وہ بڑا چیلنج ہوگا آنے والے انتخابات میں, اور خاص طور پہ 8 فروری کو عام جو پاکستانی ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, وہ کیسے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا, اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکشنز ہی واحد حل بھی ہیں موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر. الیکشنز کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہونے چاہیے کچھ دن کے لیے, تاکہ پرامن فضا ہو. پھر سردی کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, اور سردی کے حوالے سے تو وہ بہت پہلے بھی یہ بات کہتے آئے ہیں. تو باقی سیاسی جماعتیں تو چاہ رہی ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا دیس بنائیں گے جہاں سبسڈی براہ راست غریبوں کو ملے, اور انہوں نے کہا کہ جی مزید فلاحی پاکستان کی تعمیر کے لیے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں, اور جہاں ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق مثلا بہتر تعلیم اور طبی سہولیات مفت فراہم کرے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان پارٹی پہلے بھی کر سکتی تھی, اور اب اگر وہ ایک نیا عہد کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن 15 سال میں صوبے میں تو وہ کم از کم یہ سب کچھ کر سکتے تھے. کسی ایک ڈسٹرکٹ کو مثالی ڈسٹرکٹ, کسی ایک یونین کونسل کو مثالی بنا لیتے تو شاید یہ چیزیں آج ان کو دہرانی نہ پڑتی. اور وہ کہہ رہے ہیں بغیر کسی رنگ نسل عقیدے کی تفریق کیے ہمیں عوام کے لیے کام کرنے ہوں گے. اچھی بات ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ویسے ہی فوکس ہونا چاہیے, لیکن کون کرے گا؟ اس پہ مزید بات کریں کہ میں جوائن کیا جناب غوث محمد صاحب نے, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. غوث محمد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک سیاسی ماحول اس طرح بنا نہیں ہے, الیکشن کا جو گیما گیمی ہوتی ہے, کیا وجہ ہے؟ ابھی چونکہ ٹکٹس فائنل نہیں ہوئے تو اس ریزنس کی وجہ سے تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں لوگ, یا ٹکٹس ہو جائیں گے؟ چونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا چاہے 18 کے الیکشنز ہوں, 13 کے ہوں, 8 کے ہوں, 2002 کے ہوں, مومنٹم تو بنتا ہے, ماحول تو بنتا ہے. یہ پہلے الیکشن سے اتنے پھیکے جا رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک سیاسی جماعتیں ہیزیٹیشن کا شکار ہو رہی ہیں, کھل کر جلسے نہیں ہو رہے, کیمپینز نہیں ہو رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی تو ٹکٹس کا فیصلہ ہو رہا ہے, اگلے چند دنوں میں ٹکٹس کا فیصلہ ہوگا. 13 تک پتہ چلے گا کون کینڈیڈیٹ ہے. ظاہر کینڈیڈیٹ جس کو, اور ایک سیٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک سے 14 کینڈیڈیٹ تھے ہماری پارٹی سے, تو انہوں نے اپلیکیشن دی ہیں, سارے ویٹ کریں کہ ٹکٹ ملے. جب ٹکٹ مل جائیں گے اور ٹکٹ جو ریٹرننگ افسر کے پاس جمع ہو جائیں گے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دم جو ہمارے جلسے بھی شروع ہو جائیں گے اور کمپین بھی شروع ہو جائے گی. تو اس میں یہ سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں, اور بڑا تجسس ہے کہ کس کو ٹکٹ ملتا ہے, کس کو نہیں ملتا ہے. ایک دوسرے پہ آر پی اپنا سوچ سے استعمال کر رہا ہے, سفارشیں کرا رہا ہے. ابھی تو لوگ اس سلسلے میں بزی ہیں. ہمارا تو وہ شیڈول بھی آگے کہ مریم صاحب نے کہاں جلسہ کرنا ہے, نواز شریف صاحب نے کہاں کرنا ہے, سارا ایک شیڈول بن گیا. حمزہ شہباز نے کہاں کرنا ہے, شہباز شریف صاحب نے کہاں کرنا ہے, سب کچھ چلا. تو سب تیار ہے. ابھی الیکشن میں تو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ رہتا ہے. الیکشن جو فضا جو بنتی ہے نا, وہ آخری 10-15 دن میں بنتی ہے. سارے امیدوار زور لگاتے ہیں, ہر کوئی اپنے وسائل استعمال کرتا ہے. تو اس حساب سے تو بالکل کام ٹھیک جا رہا ہے, لوگ تیار ہیں, اور اس پہ انشاءاللہ ایک اچھا الیکشن ہوگا. ہماری یہ دعا ہے کہ یہ اللہ کرے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور اس کے رزلٹ کو سارے جو ہے لوگ تسلیم کریں, کیونکہ ہمارا ملک کسی اور مہم کا متحمل نہیں ہو سکتا.
اور نہ ہی جس طرح ہمارے معاشی حالات ہیں یا ہمارے انٹرنیشنل تعلقات ہیں لوگ ملکوں سے، تو وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ الیکشن ہوں، شفاف ہوں، اور اس کے رزلٹ جو ہے نا ہارنے والی پارٹی بھی تسلیم کرے. ہمارے ملک میں ہارنے والی پارٹی نے کبھی نہیں رزلٹ تسلیم کیے. یہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ جو ہار تو نہیں ماننی چاہیے، ہار ماننی چاہیے. جب ہار بھی جائیں تبھی ہار نہ مانو، تو ایسے تو بات ملک نہیں چلتے، نہ کوئی کھیل چل سکتا ہے. بہرحال ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ملک میں پھر ٹھیک ہے. غوث محمد صاحب، اب تک کے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اقدامات کیے گئے اور جو سہولت کاری نگراں حکومت دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں؟ چونکہ پاکستان پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے تو تحفظات ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ سیٹسفائی ہیں تمام تر انتظامات سے اب تک کے جو ہوئے؟ جی، اس وقت جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے بالکل ٹھیک جا رہا ہے. جہاں جس طرح اس نے روڈ میپ دیا ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ حلقہ بندی اس تاریخ ہوں گی، پھر کہا کہ اپیلیں اس تک فیصلہ ہوگا، پھر الیکشن شیڈول بھی اس نے ٹائم پہ دے دیا. تو الیکشن کمیشن کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو ایک اچھے طریقے سے کرنا، یہ انتظامیہ کا کام ہے اور سیکورٹی فورسز کا کام ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے قبول کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے اپنا فرض. اور جب تک یہ ایسا اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، کچھ اسلوبی سے نہیں ہوگا، تو ہمارا ملک جو ہے وہ آگے نہیں جا سکے گا. تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا کہ ایک جو رفٹ بن گئی ہے اور اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان اور ایک بدگمانی کی فضا جو بنی ہوئی ہے، اس کو ہم نے جا کے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیاں، میچور سیاسی پارٹیاں جو وہ تیار ہیں اور وہ مل بیٹھ کے چلنے کو تیار ہیں، سوائے ایک پارٹی کے. ہم تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم جیت پہ گئے تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں. اس کی مرضی ہے چلے نہ چلے، ہم باقی جماعتوں کے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ حالات کا اچھا، تقاضا یہی ہے. اس میں آپ نے کہا کہ باقی ساری جماعتیں سنجیدہ ہیں سوائے ایک کے، اور ایک کی طرف اشارہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب حالات سے عبد اللطیف کوسہ صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مل جل کر چلنے کو تیار ہیں، قومی اتفاق رائے کے لیے تیار ہیں، تو شاید ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی نے سب کچھ کرنا ہے، ڈائلاگ ادھر ہی ہونے چاہیے، ڈیلز بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہونی چاہیے. ڈیل سے مراد یہ نہیں بات چیت میثاق جو آپ کے درمیان اور مسلم لیگ پاکستان تحریک پاکستان پارٹی کے درمیان ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں سیاسی جماعتوں کو ہی کرتی ہوئی اور بات چیت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا 16 مہینے کی آپ کی یہ حکومت تھی، اتحادی حکومت، معاملہ سارے عدالتوں میں گئے، چاہے پی ٹی آئی کا معاملہ ہو یا آپ کا ہو. یہ بھی بدقسمتی نہیں ہے غوث محمد صاحب کے پارلیمان کے ہوتے ہوئے، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہو، کہ فیصلے آپ کے تھرڈ پارٹی نہیں کیے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جھکاؤ ہے تھرڈ پارٹی کی طرف ہی. تو جب تھرڈ پارٹی فیصلے کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتے، کسی ایک کو تو تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو کیوں سیاسی جماعتیں اونرشپ نہیں لیتی، اپنے آپ کو کانفیڈنس نہیں دیتی؟ کیوں آپ 12 اکتوبر سے نہیں سیکھتے؟ کیوں پاکستان پارٹی نہیں سیکھتی؟ اور کیوں اب پی ٹی آئی کو بھی سیکھ جانا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں سیاسی فیصلے کریں اور اس ملک کی باغ دور بھی سنبھالیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ماضی میں سیاسی جماعتوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا صرف سوائے پی ٹی آئی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ قانون سازی ہوئی قومی اسمبلی میں، جی اور جی. پھر اس قومی اب تو اسمبلی سر ان کو کو جھٹکا لگ گیا نا، اس وقت تک تو وہ لاڈلے تھے نا. ہاں جی، نہیں میں ویسے کروں گا. ہمارے دور میں جب ہوئی قانون سازی قومی اسمبلی میں ہوئی، میں سپوز کہ جب نواز شریف صاحب کے لیے ہو کہ یہ پارٹی صدر رہ سکتے کہ نہیں، قومی اسمبلی نے بل پاس کیا کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں. تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. یہ تو مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس ادارے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اب جب سے جیسے قائد فائز ایزا ہیں، وہ زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ قانون سازی، ان کا جو مائنڈ جو ہم ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یہ جو قانون سازی ہے یہ پارلیمان کا کام ہے. آج بھی ان کو جو سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے کہ نائلی کا کیس ہے، تو کہتے ہیں نائلی کے اثر فارور ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے وہ پارلیمان کو طے کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اچھا اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو کہ ہر ادارہ جو ہے اپنا جو ہے وہ فرض نبھائے. دیکھو ہم نے مجبوراً ایک پچھلی پارلیمنٹ نے ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سو موٹو ایکشن
چیف جسٹس پاکستان کے پاس تھا. تو چونکہ لگاتار ایسے فیصلے آ رہے تھے جس کی وجہ سے ایک بے چینی پھیل رہی تھی، تو پھر ہم نے قانون میں تبدیل کی اور کہا کہ سینئر 2-3 ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے. اور پھر اس کے بعد سو موٹو ایکشن کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوتی تھی، تو اس کا بھی ہم نے طریقہ کار ایک بنایا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے قاضی فائزہ نے اس کو بلکہ کثرت رائے سے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے. تو جو اس طرح کے ادارے ہم تو چاہتے ہیں انشاءاللہ پارلیمان بھی ایسا کرے گی، ہمارے سیکورٹی ادارے بھی اس طرح ان کا مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ ہر کوئی اپنے دائرے میں کام کرنا چاہتا ہے. اور ملک کی بقا اسی میں ہے کہ جو ہمارا 73 کا آئین چل رہا ہے تو اس کی دائرے کے اندر جو قانون اور دائرہ کار طے ہے ہر دائرے کا، تو اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک آگے بھی بڑھے گا. معاشی لحاظ سے ہمیں کسی کا سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. آج ہماری ساری معیشت اچھی بات ہے غوث صاحب، اور یہ چیزیں ہونی بھی چاہیے. دوسرا جاتے جاتے بتائیے گا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک طرف آپ سے اتحاد کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اتحاد کرنا بھی چاہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے قافلوں کے اوپر اٹیک کیے جائیں، ہماری قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، تو امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، لہٰذا اگر کچھ دن مزید الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کے اس مطالبے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ سیکورٹی اداروں کا کام ہے. ظاہر ملک دشمن جو قوتیں ہیں جو ہمارے آس پڑوسی ہیں بدقسمتی سے، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے انڈیا ہو، ہمیشہ وہ پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک ایسی فضا بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھ سکے. ہم نے افغانستان کے کتنے 30-40 لاکھ فوجیوں کو بنا دی، اور اس کا رزلٹ یہ کیا نکلا کہ جب ان کی حکومت افغانستان میں آئی تو انہوں نے TTP کے سارے جتنے مجرم تھے ان کو ریلیز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سارے جو ہے وہ دھماکے شروع ہو گئے اور قتل وغیرہ شروع ہو گئی. تو یہ ان کو ادھر سے وہی لوگ جو ہیں TTP کے ہیں، یہ ہمارے پاکستان دشمن ہیں، ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ کافروں پہ حملے کرتے ہیں. تو ہم اس پہ ہم تو سیکورٹی فورسز سے کہیں گے، اپنی مسلح افواج سے کہیں گے کہ ملک میں ہر سیاسی لیڈر کو ایک جو ہے نا وہ مکمل سیکورٹی دی جائے، فول پروف سیکورٹی دی جائے، تاکہ دیکھو خدا نہ خاصہ کسی پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے اور اس کی کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بہت بڑا ملک میں جو ہے نا وہ انتشار پھیلے گا. آپ کو یاد ہو کہ محترم بے نظیر 27 دسمبر 2007 کو جب حمل ہوتا تو پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹیں جو ہیں وہ ہل گئی تھی. تو میرے خیال میں سیکورٹی فورس کو چاہیے کہ تمام سیاسی لیڈروں کو سیکورٹی دے، عوام کو سیکورٹی دے، الیکشن کے دن سیکورٹی کا برابر بندوبست ہو تاکہ ایک پرامن ماحول میں جو ہے وہ الیکشن ہو سکے. بہت شکریہ جناب سینیٹر غوث محمد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور آپ بتا رہے تھے کہ ظاہر سب کو یکساں موقع ملنا چاہیے، اور یہ مطالبہ بار بار پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان سیکورٹی بھی کر رہی ہے. سیکورٹی کنسرنس ہیں اور ظاہر ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں، مولانا صاحب پہلے سردی کا بہانہ بھی کر رہے تھے، اب تو ظاہر جنرلی جو اٹیکس ہو رہے ہیں تو یہ ایک ایشو تو ہے، لیکن سیکورٹی فورسز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. 2013 کے انتخابات کو اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی تھی، اس کے باوجود الیکشنز وقت پر ہوئے تھے. اب کیا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مولانا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ باقی تمام ہی سٹیک ہولڈرز ان کے مطالبے کو تو درست قرار دے رہے ہیں، ان کے ایشوز تو جینون ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں ہوگا. اس سے جو دہشت گرد ہیں، جو ملک کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں، جو جمہوریت کے اس تسلسل کو روکنا چاہ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور ان کو روکنے کے لیے بہترین یہ ہوگا کہ آپ کو الیکشنز کروائیں اور ان کا مقابلہ کریں، شدت پسندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس میں مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب مسعود رضا صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر کا پرسن ہے. مسعود رضا صاحب خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ سبیر صاحب. کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو چونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، عدالتی بھی، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے الیکشن، مسعود رضا صاحب آپ کا تو بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ چاہے آن فیلڈ ہو یا اسٹوڈیو بیس شوز ہوں، آپ کا یہ خاصہ رہا، آپ عوام میں جاتے ہیں. وہ ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا الیکشنز کا. آج ظاہر اب 8 فروری کو الیکشنز ہونے ہیں، 1 مہینے اور کچھ دن کا ٹائم رہ گیا.
مومنٹم نہیں بن سکا، نہ الیکشن مہم اس طرح چل رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں 3-4 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں ہیزیٹیشن کا شکار ہیں؟ اس طرح کیمپین نہیں چلی جو گہما گہمی ہوتی ہے اور جو خاصا ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ہم اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو الیکشنز کو ایک عید کے سما کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے واضح سی بات ہے کہ الیکشن میں اب بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں الیکشن کیمپین ویسی نظر نہیں آ رہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. بے شک ویسے ہی ہونی چاہیے تھی. صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، MQM، یہ تمام کی تمام جماعتیں عوام میں جانے سے اجتناب برت رہی ہیں. اس کی اور کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام میں جاتے ہوئے کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، بیانیہ موجود نہیں ہے، جا کے بولنا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے. کیونکہ جو 16 مہینے کی حکومت گزری ہے اس حکومت کا بوجھ اتنا زیادہ ہے جسے اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور عوام انہیں اسپیئر کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اور اکثر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ 16 مہینے میں ہی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. پہلے تو یہ صرف عوام سمجھتی تھی. اب آپ نے دیکھا کہ محمد زبیر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ جب تک مرزا اسماعیل تھے وزیر خزانہ اس وقت تک معاملات ٹھیک چل رہے تھے، IMF کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل سیٹ ہو گیا تھا. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے تمام معاملات ڈیریل کر دیے جس سے معیشت کو نقصان پہنچا. آزاد تجزیہ کار یہ بات کرتے رہے، ہم اپنے شوز میں یہ بات کرتے رہے، لیکن نون لیگ نہیں مانتی تھی. لیکن اب وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا. تو اب نواز شریف صاحب کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان میں تھے، جب انہیں نکالا کیا تھا تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا ووٹ کو عزت دو کا. اس پر انہوں نے ایک مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد سے وہ لاہور تشریف لائے تھے. پھر انہوں نے متعدد جگہ تقریریں کی تھیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ بدل گئے ہیں، وہ انقلابی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جب وہ کال دیں گے وہ قوم ان کے ساتھ نکلے گی. پھر وہ جیل گئے تو قوم کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، ان کے بیانیے کے ساتھ تھیں. لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ملک سے چلے گئے، اور پھر جب واپس تشریف لائے تو اس بیانیے کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو قوم ظاہر سی بات ہے کہ اس پر دل برداشتہ ہے، کیونکہ قوم کا یہ اس میں کوئی شک نہیں. مسعود رضا صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی ایون پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا منشور پیش کر چکی ہے. 27 دسمبر محترمہ کی شہادت کے دن بلاول بھٹو صاحب نے پیش کیا. وہ بھی ساری چیزیں، بینظیر بھٹو جب وطن واپس آئی تھیں تو یہی سلوگن تھا کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول آئے گا تو روزگار لائے گا. کسانوں کی بات کر رہے ہیں، آلموسٹ ساری چیزیں سیم ہیں، کچھ نئی بات نہیں ہے اس میں. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. بیانیہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. 18 کے انتخابات کی ہم بات کرتے ہیں، تبدیلی ایک بیانیہ تھا. وہ کیسی تبدیلی تھی، کیا تھا، وہ ایک الگ میٹر ہے. ایٹ لیسٹ بیانیہ تھا. آج جتنی بھی جماعتیں اس وقت کھڑی ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی مائنس ہو چکی ہے. اس طرح کیمپین ہی نہیں ان کو کرنے دی جا رہی ہے، نہ ان کے پاس اس وقت فیلڈ ہے. لیول پلینگ تو دور کی بات ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ 2-3 جو بڑی جماعتیں ہیں، نون، PPP، یہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں؟ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور جو ریفرنس آپ دے رہے تھے 16 ماہ کی حکومت کا، شاید وہی سارا بوجھ ان کے اوپر ہے کہ وہ ابھی تک اپنا ایک سلوگن بھی نہیں دے سکے اور ایک بیانیہ ون لائنر بھی نہیں دے سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے جب حکومت سنبھالیں گے. 8 فروری کے بعد اگر ہمیں حکومت مل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں آگے جو بھی حکومت بنے گی اس کے لیے چیلنجز بہت سخت ہیں، معاشی چیلنجز بہت سخت ہیں. تو اس حکومت کے پاس دینے کو ہے کیا؟ اب آپ نے منشور کی بات کی تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ منشور آیا تحریک استحکام کا. انہوں نے کہا جناب ہم 50,000 سے کم تنخواہ والے یا 50,000 تک کی تنخواہ والے لوگوں کو پیٹرول فری دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی کوئی مقدار انہوں نے رکھ دی کہ ان کے لیے ہم پیٹرول فری کریں گے. 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے یا 300 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو ہم بجلی فری کر دیں گے، ہم زمینیں دے دیں گے، ہم نہ جانے کیا کیا کچھ فری کر دیں گے. اب پھر آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کہا کہ وہ 30 لاکھ گھر بنا دیں گے، وہ پورے ملک میں ہیلتھ کو فری کر دیں گے. یعنی جو اس وقت پوری دنیا کے امیر ترین ممالک کے وہاں نہیں ہو سکتا وہ کام وہ یہاں پہ کر دیں گے. وہ بھی پیٹرول فری دینے کی بات کر رہے ہیں، بجلی فری دینے کی بات کر رہے ہیں. اور پوری قوم جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان قرض پہ چل رہا ہے اور IMF کے پروگرام میں ہے اور آگے بھی IMF کے پروگرام میں رہنا ہے. سبسڈیز ختم کرنے کی ڈیمانڈ ہے.
IMF की, तो सब्सिडीज आप दे ही नहीं सकते, मुफ्त में आप कुछ दे ही नहीं सकते। बिल्कुल मसूद रज़ा साहब, जब आप बात कर रहे हैं तो अभी मुफ्ती इस्माइल किसी प्रोग्राम में बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर हमने लेट किया तो अगेन हमें प्रॉब्लम्स होंगी, हमें फौरी तौर पे IMF के पास जाना होगा। तो ये दावे तो और बिलावल साहब के पास तो 15 साल से मज़ा का केस है ना, मज़ा का केस दावे है ना जी। ये लोग कैसे कबूल करेंगे? यानी आप फिर बेवकूफ बना रहे हैं, फिर झूठी बातें कर रहे हैं। आप सच बताएं कौम को, कौम अब खासी अवेयर है, जानती है, वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वो मीडिया से कनेक्टेड है, हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास है, हर तरह का तजजिया तबसरा उसके पास मौजूद है। तो आप इस दफा कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन आप फिर वही कोशिश कर रहे हैं बेवकूफ बनाने की। ठीक, अच्छा मसूद रज़ा साहब, आज जो एक तहय्यात नाअहली के वाले से समाअत भी हुई, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। दूसरा, इलेक्शंस मुलतवी होने की भी बात है। दोनों सवाल मैं एक साथ कर देता हूँ, वक्त कम है। मुलतवी होने का मुतालबा भी कर रही है मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, और 2013 के इंतखाबात आपको याद होंगे, 3 बड़ी जमातें PP, ANP और MQM को उस वक्त शदीद दहशतगर्दी का सामना रहा, उनके लीडरशिप भी निशाना बनी ANP की ख़ास तौर पे। उसके बावजूद इलेक्शंस हुए, तो आप समझते हैं कि एक आध दो वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस डिले होने चाहिए? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान मिल जाता है और वो जाते हैं और उनके कैंडिडेट्स ऑलरेडी उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं, माहौल अगर बेहतर हो जाता है, तो कोई बड़ा सरप्राइज़ आपको नज़र आ रहा है 8 फरवरी को? देखिए, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है और उसका कैंडिडेट मौजूद होता है, तो तहरीक इंसाफ उसका पूरे मुल्क में स्वीप करने की पोजीशन में मौजूद है, अगर साफ, शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन हो तो। ये बात बहुत ऑब्वियस है। दूसरी बात आपने मौलाना साहब की, मौलाना साहब की बातों में तज़ादात मौजूद हैं। कभी वो कहते हैं कि वोटर लिस्टों में अफगान महाजरीन के नाम शामिल हो गए तो इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए। कभी वो कहते हैं सर्दी बहुत ज्यादा है, इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए। कभी वो कहते हैं कि दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है तो इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। सर्दियों में भी इलेक्शन होते रहे, दहशतगर्दी के दौरान भी इलेक्शन होते रहे। फिर मौलाना साहब ही ये दावा कर रहे हैं, ना PTI कह रही है कि इलेक्शन मुलतवी हो, ना ANP कह रही है, ना जमात इस्लामी कह रही है, ना वहां पर मौजूद कोई और जमात कह रही है कि इलेक्शन मुलतवी हो। तो मौलाना साहब की बात में बहुत वजन नहीं है। पहली एक और बात आपने कही थी, वो क्या थी? आप जरा। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज दे पाएगी अगर उनको थोड़ा सा भी मौका मिला, उनके वोटर्स को तंग ना किया गया। वो तो मैंने सबसे पहले अर्ज किया ना कि वो बड़ा सरप्राइज बिल्कुल देने की पोजीशन में, अगर उन्हें जरा सा भी मौका मिला। आपने बात की थी समाअत, मैंने कहा था कि समाअत हुई है, अब तहय्यात नाअहली तो चेयरमैन PTI के लिए कोई देखिए, मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस कानून की तशरीह की थी कि 62(1)(f) के जरिए जो नाअहली है वो ताहयात है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारी ही इस अदालत के कमरा नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था, जो मौजूद जज साहिबान थे उन्होंने गलत फैसला किया था, तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग जो एक चार्जशीट बनाते हैं वो चार्जशीट दुरुस्त है। तो किसी भी अदालत के लिए अपने ही फैसले को कलअदम करार देकर उस पर नया फैसला जारी करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। तो ये बड़ा सोच समझ के करना होगा। दूसरा रास्ता यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब को नाअहली से बचाना है, जहांगीर तरीन को नाअहली से बचाना है, तो आइन में तरमीम करनी होगी। तो आइन में तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है। अगर अदालत फिर ये फैसला करती है, फिर भी फैसला करती है, क्योंकि देखिए बहुत ऑब्वियस है, वो फैसला किया था 5 रुकनी बेंच ने, इस वक्त बनाए 7 रुकनी बेंच। 7 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच के फैसले को उड़ा सकता है और नया फैसला जारी कर सकता है। तो ऐसी सूरत में एक और चीज पैदा हो सकती है कि पुराने वाले जो जजेस हैं उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी बनती है, और जो नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि वो किसी न किसी मौके पर, क्योंकि उनके जहन में मौजूद है, कई मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं, वो एहतिसाब लेना चाहते हैं। तो फिर जिस तरह वो इंतकाम की आग उनकी बुझी नहीं है, और जो वो करते हैं हमेशा उनके लिए मशहूर भी है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त हुआ। मसूद रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, अगली किसी प्रोग्राम में भरपूर आपको मौका भी देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने